بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی صحت و بیماری کا تعلق اس کی اپنی منفی سوچ سے ہے۔ جس طرح ہر چیز کی ضد ہوتی ہے، اسی طرح دنیا میں انسان کی مزاج کی دو خصلتوں کے درمیان ایک ضد موجود ہے، جیسے صحت بیماری، اچھا برا، نیک اور بد، کمزور اور طاقتور، بہادر بزدلی، سخاوت لالچ۔ اگر سوچ اچھی ہے تو صحت اچھی ملے گی، اگر سوچ خراب ہے تو بیماری ملے گی، کیونکہ انسان کے جسم میں ایسے کیمیکل موجود ہیں جو اس کی سوچ کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ قدرت نے انسان کو عجیب انداز سے ترتیب دیا ہے اور اس کے وجود کے اندر ایک خاص قسم کا نظام چلایا ہے جو نیکی اور بدی پر قائم ہے۔ اگر انسان لوگوں سے اچھے اخلاق سے ملے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے، کسی کا حق نہ مارے، ظلم اور انتقام نہ لے، اچھے کام کرتا رہے، نیک عمل میں جلدی کرے، صدقہ خیرات کرتا رہے اور اپنی حیثیت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے، تو قدرت اس کے دل میں سکون اور فکروں سے آزاد ایک پرکیف زندگی عطا کرتی ہے۔ وجہ اس کی اچھی سوچ تھی، جس کی وجہ سے اس کے جسم میں کھچاؤ کی صورت نہیں بنی اور جسم صحیح طور پہ کام کرتا رہا اور انسانی صحت پر اس کا اچھا اثر پڑا۔ بھوک اور نیند اچھی رہی، جس میں تناؤ کی کیفیت نہیں بن سکی، لیکن اگر اس کے برعکس سوچ نیگیٹو رہی تو پھر بیماری ملے گی، جیسے ذہن کی مکاریاں، خود غرضی، خود فریبی، جھوٹ، لالچ جیسی سوچ ہوئی تو پھر قدرت اس کو روحانی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہے، جیسے غصہ، نفرت، غیبت وغیرہ وغیرہ۔ جب انسان اپنی بری خصلتوں کی وجہ سے لوگوں کو اپنا دشمن بنا لیتا ہے تو پھر اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف سما جاتا ہے جو آگے چل کر انتہائی خطرناک طریقے سے انسانی وجود سے چمٹ جاتا ہے، اور یوں انسان ہر وقت اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھنے لگتا ہے اور سب سے بری روحانی بیماری وہم میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسی وہم کی وجہ سے اسے ہر کوئی اپنا دشمن نظر آنے لگتا ہے اور اس کو یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ کوئی اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس کو مار دینا چاہتا ہے، اس پر جادو کرتا ہے، اس کی جائیداد اور پیسوں کو چھین لینا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ انہی منفی سوچوں کی وجہ سے انسان روحانی بیماریوں سے بڑھ کر جسمانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور یہی سوچیں اسے رات بھر جگاتی ہیں، بے خوابی کا شکار ہو جاتا ہے، اعصابی نظام بگڑ جاتا ہے، ہر وقت کمزوری اور تھکان رہنے لگتی ہے، ڈائجسٹو سسٹم بگڑ جاتا ہے، جگر کے انزائم بگڑ جاتے ہیں، تیزابیت، گیس، پیشاب کی جملہ بیماریاں جس کی وجہ سے پیشاب کی نالی میں جلن، تکلیف اور انفیکشن وغیرہ وغیرہ۔ یہ منفی سوچیں انسان کو رات بھر جگاتی ہیں، جس کی وجہ سے پوری جسم میں تناؤ، اعصابی کمزوری، بے چینی، انزائٹی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر یہ کیفیت بڑھ جائے تو پھر انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، مایوسی، ہمت ہار دینا، یعنی اس کیفیت میں وہی لوگ چلے جاتے ہیں جو اپنی نگیٹو سوچوں پر قابو نہیں پاتے، لہٰذا ان کا میٹابولزم سسٹم بگڑ جاتا ہے، اور یہ وہی نظام ہے جو ہمارے اندر توانائی پیدا کرتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہمارا پورا جسم اس نظام کے زیر سایہ کام کرتا ہے، اس نظام کی کیمیائی تبدیلیوں میں بگاڑا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اکثر بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، جس میں میٹابولزم کی خرابی کی وجہ سے چکنائی، پروٹین صحیح ہضم نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے غذا معدے میں رکنا شروع ہو جاتی ہے اور معدے کے چاروں اطراف میں چربی، فیٹ جمع شروع ہو جاتی ہے، جس سے موٹاپا شروع ہو جاتا ہے، کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، یوں دل کی شریانوں میں تنگی شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خون میں چربی کا اضافہ ہونا بلڈ پریشر کی بیماریوں کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے۔ دور حاضر میں شوگر کی بیماری بھی بڑھ رہی ہے۔ آج کل جدید سائنس ریسرچ نے تسلیم کیا ہے کہ ذہنی پریشانیاں دباؤ، تناؤ، بے چینی سبب بن رہی ہے۔ شوگر، ڈائبٹیز لاحق ہونے کا زیادہ سبب دور حاضر میں نشہ آور اشیاء کا استعمال جسم کے لیے بے حد مضر ہے۔ اس کی وجہ سے انسانی جسم کے اندر ایک حد تک گرمی اور خشکی ہو جاتی ہے جو انسانی بدن کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر وہ بڑھ جائے تو بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ شراب، چرس، افیم یا کسی اور چیز کا نشہ، یعنی ہر نشہ معدے میں خشکی اور گرمی پیدا کرتا ہے۔ جب یہ گرمی بڑھ جائے تو جگر کے انزائم لیور بگڑ جاتے ہیں، کیونکہ سیل کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جگر متاثر ہو جاتا ہے، آنتیں کمزور ہونے لگتی ہیں، بیماری
वैसे भी पेट की जुमला बीमारियों में कब्ज को बीमारियों की माँ कहते हैं। नशा करने वाले का दिमाग माऊफ हो जाता है, इसकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, जिस्म के तमाम अज़ा सुन हो जाते हैं, और जब जिस्म सुन होने लगता है तो दिल की शरियानों में खून की सप्लाई कम हो जाती है और दिल की तरफ बोझ बढ़ने लगता है। अगर नशा करने वाले की यह हालत हर वक्त रहे तो फालिज होने के इम्कानात बहुत जल्द करीब हो जाते हैं। लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को इंसान पॉजिटिव तरीके से गुजारे और उसके लिए अपने आप को नमाज पढ़े, अच्छे काम करे, ताकि सोच पॉजिटिव रहेगी तो यकीनी तौर पे ज़िंदगी का हर अमल उसका सही की तरफ होगा। हमें उम्मीद है कि ये बातें आपने सुनी होंगी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर इनको इस तरह से आप समझने के बाद इस पर अमल करें तो यकीनन बीमारी आपसे दूर रहने पे मजबूर। पाकिस्तान पाइंदाबाद।